سائنس تو ابھی پروان چڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے جب سائنس کا کوئی سائنٹیفک وجود بھی نہیں تھا لوگوں کے اندر، اور اسلام کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب آپ علیہ السلام تہجد میں بیدار ہوا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پوری کی پوری آیت پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر پوری کی پوری کائنات کی تخلیق کی بناوٹ کا اور سارے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ایک دعا تھی، اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، یعنی یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ اس کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو اردو ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں اشیاء کی حقیقتیں ایسے دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں، جس کو ہمارے اردو اسلام میں کہتے ہیں جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہیں۔ اور اب سائنس کی ڈیفینیشن لے لیجیے جو آج جو لوگوں میں بہت مشہور و معروف ہے، وہ ڈیفینیشن اسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث شریف میں کہا کہ اے اللہ تمہیں اشیاء کی حقیقتیں ایسے دکھا دے جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہے۔ اس کو اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو بنتی ہے انگلش کے اندر، او اللہ show us the realities of the things as it exist۔ اور سائنس کی as it is، سائنس کی تعریف بھی ہے study of the things as it is۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ سائنس نے تو بعد میں تعریف اختیار کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تو سائنس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن سمجھا دی تھی، ساری کی ساری باتیں بتا دی تھی۔ اور تو اسلام تو سائنس سے بہت آگے ہے، اور وہ بڑا اچھا کسی کا شعر ہے مجھے، گوشائے دامان تجسس، جی پھیلا ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ مانگ رہی ہے۔ ہاں تو اب تو یہ حقیقت ہے، یہ تو سائنس اور اسلام پیرلل نہیں ہے، بلکہ اسلام بہت آگے ہے اور سائنس اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو سائنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام جو بیان کر رہا ہے وہ سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بلکہ یوں سمجھ لیجیے، اس کو ایک اچھی سی مثال کے ساتھ میں بتا دوں کہ سائنس کی مثال ایک اندھے آدمی کی طرح سے ہے جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، صحیح، اور اس کو راستہ تلاش کرنا ہے تو اندھا پھر وہ لاٹھی مارتا ہے کہ ہاں یہاں پر کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی کھڈا تو نہیں ہے، کوئی راستہ یہ ہے، تو وہ لاٹھیاں مار مار کے مثبت تجربے کر کر کے پھر وہ اپنے راستے پہ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ تمام کے تمام حقائق جو حقیقت ہے اس کائنات کی، وہ ساری کی ساری بیان کر دی گئی ہیں، جن چیزوں کا تصور آج سے 100 سال پہلے تک پاسبل نہیں تھا، اسلام نے ان چیزوں کو بہت پہلے بیان کر دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایک ہم مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ہے، جی، تو قرآن و حدیث نے تو ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور اپنے جسد اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور ٹائم کے بہت کم عرصے کے اندر جو ہے آپ واپس بھی تشریف لے آئے تھے۔ صحیح، تو جس کو سائنس اس زمانے میں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، اور اس زمانے میں چونکہ نیوٹن کا بڑا شہرہ تھا، بڑا بول بالا تھا، اور اس کی جو لاز تھے یا اس کی تھیوریز تھی، اس کی اسٹڈی تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ کوئی بھی باڈی، کوئی بھی ماس جو ہے اس زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے، ہاں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جو ہے وہ باڈی جو ہے، وہ ماس جو ہے زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اب جو لوگ، جن لوگوں نے سائنس کی اندھی پیروی کی، جن کے اندر سر سید احمد خان اور نیچری قسم کے لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے پھر قرآن حدیث کی تعویلیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو جی وہ تو خواب میں تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ظاہری تو ان کے نزدیک چونکہ نیوٹن کے قانون جو حرف آخر تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھو قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، اور جو مسلمان تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا، مسلمانوں کا تمہاری سائنس مانے یا نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور کیا ہوا، اس کو تھوڑے عرصے کے بعد آئنسٹائن آیا، اور آئنسٹائن نے جب تحقیقات کی اور دنیا کے سامنے اپنے ریلیٹیوٹی کی جو تھیوری اس نے پیش کی، کہ بہت مشہور وہ ایکویشن ہے اس کی، تو اس نے جب وہ پیش کی تو الحمدللہ دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ جناب ہاں بلیک ہول تو پھر بعد میں آئی ہے بلیک ہول۔ تو آئنسٹائن نے جو تھیوری دی اس سے مراد یہ تھی کہ اگر کسی باڈی کو
اسپیڈ آف لائٹ اسپیڈ آف لائٹ پہ چلایا جائے جی جی تو وہ باڈی خود نور میں تبدیل ہو جاتی ہے, لائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ زمین کی حدود سے باہر جا سکتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور تھے. صحیح. خود فرماتے ہیں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ بے شک آئے تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب. تو نور سے مراد مفسرین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جانا تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام تشریف لے بھی گئے, اور تمام انبیاء میں آپ ہی کو یہ معراج ہوئی ہے, یہ معراج آپ ہی کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو اور دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ آئنسٹائن کی بات تھی تو اس کی بات آئی کہ ایک تو معراج کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ اب جو ہے تھیوریز چینج ہو گئی ہے. پھر جو ہے وہ بات آتی تھی کہ جناب اتنا ٹائم گزر گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام چشم زدن میں ایک لمحے میں گئے اور واپس تشریف لائے تو بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی, آپ کا وضو کا پانی جو بہہ رہا تھا وہ بہہ کے رکا بھی نہیں تھا, اور آپ کے دروازے کی کنڈی جو ہل رہی تھی وہ ہل کے رکی بھی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 27 سال گزار کے تشریف بھی لے آئے. سبحان اللہ. تو اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اب وہ جو ایک وہ بہت دہریہ سائنسدان جو حال ہی میں انگلینڈ کا اسٹیفن ہاکنگ, اس نے جو ہے ایسٹرونومی کے اندر یہ بلیک ہولز کی تھیوری پیش کی تھی. جی جی. اور اس بلیک ہولز کی تھیوری کے مطابق جو ہے اس کے اندر ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہوتا, ٹائم وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. جی ٹائم وہاں پہ ختم ہو جاتا. پھر اسٹیفن ہاکنگ نے ایک اور بڑی زبردست بات کی, کیونکہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ صرف ہماری جو کہکشاں ہے, ہماری جو گلیکسی ہے, اس کو پار کرنے کے لیے کئی لاکھ نوری سال چاہیے. یعنی نوری سال سے مراد یہ کہ لائٹ ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں جی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے. تو اب اس طرح سے کوئی چیز سفر کرے, ایک سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کرے, اور پھر وہ ہماری کائنات پہ سے گزرنا چاہے تو پھر اس کو 1 لاکھ نوری سال لگ جائیں گے. صحیح. تو اب یہ مسئلہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طے کیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برق نہیں براق بھیجا تھا. تو یہ مبالغہ ہے برق کا. صحیح. ٹھیک ہے, جو لائٹ کی رفتار ہے اس سے بہت تیز اس کی رفتار تھی. صحیح. پھر اسٹیفن ہاکنگ نے ایک اور بات کی جی کہ یہ بلیک ہولز جو ہے ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے, اور یہ بلیک ہولز جو ہے یہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں میں جانے کا شارٹ کٹ ہے. صحیح. یہ شارٹ کٹ بھی اس نے بیان کیا. کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے آپ گھستے ہیں تو دوسرے بلیک ہول سے آپ جا کے باہر نکلیں. تو اب تو سائنس کو پروو کر رہی ہے اسلام کی ساری باتوں.